دو کے الیکشنز تھے جس میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. 6 سیٹیں ایسی ہیں کہ جو جیتنے کے 1 ہفتے بعد، 10 دن بعد، 48 گھنٹے بعد ایم ایم اے کو ملی ہوئی تھی، ایم کیو کو الاٹ کر دی گئی. میری سیٹ بھی اسی کے اندر آتی، اعلان ہو گیا تھا کامیابی کا. پھر تو محمد احمد صدیقی کی تو آخری سیٹ تھی جو 15 دن بعد تبدیل کی گئی ایم کیو ایم کے حق میں. تو یہ جیتنے والی پارٹیاں ایسی ہوا کرتی ہیں جن کی فالوئنگ ہو، پبلک سپورٹ ہو، جو بڑی پاپولر ہو. اگر ایم کیو ایم ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کو آپ نے کبھی چیلنج کیوں نہیں کیا کورٹ میں؟ ہم کورٹ کے مسئلے نہیں، ہم پولیٹیکل فیلڈ میں چیلنج کرتے ہیں. ہم نے جتنی لاشیں اٹھائی ہیں ایم کیو ایم کے حوالے سے کسی نے نہیں اٹھائی، لیکن ڈٹ کر بات کرتے ہیں، جم کر مقابلہ کرتے ہیں. اور آج بھی تمام دائروں کے اندر اگر کوئی مقابلہ کرنے والا ہے تو جماعت اسلامی. منور صاحب ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی سید منور حسن صاحب، اور ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور اب بات ہو رہی ہے ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کے تعلقات کے حوالے سے. اس کے بعد ہم بات کریں گے اپنے اگلے سیگمنٹ میں ایم کیو ایم کی سیاست اور جماعت اسلامی کی سیاست میں کیا فرق ہے، اور جو نئی ایک کیمپین جماعت اسلامی نے شروع کی ہے گو امریکہ گو، اس کے حوالے سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. منور صاحب کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا سیاسی طور پہ آپ مقابلہ کریں گے ایم کیو ایم کا؟ میرا خیال ہے ہم نے تو کر لیا ہے اور کامیابی کے ساتھ یہ مرحلہ ہم نے گزار لیا ہے. پبلک سپورٹ بھی، یعنی پیروں تلے زمین بھی ان کی نکل گئی ہے. یہ تو میں نے جیسے ابھی عرض کیا تھا نا کہ 6 سیٹیں ہماری جیتنے کے بعد دوبارہ ان کو دی گئیں. تو اب اگر جب تک، کیونکہ ایم کیو ایم بھی اب بغیر حکومت میں رہے زندہ نہیں رہ سکتی، ان کے لیے ناگزیر ہے کہ جو حکومت بنے اس کا ساتھ دیں. اتنے جرائم وہ کر چکے ہیں کہ اپوزیشن میں نہیں بیٹھ سکتے. تو ہمارے نزدیک تو ہم ٹھیک پروسیس اتنی اگر بری تنظیم تھی تو پھر 1990 کے الیکشن میں سی او پی کے پلیٹ فارم پہ آپ بھی موجود تھے اور ایم کیو ایم بھی موجود تھی. ہاں، ہم تو سی او پی کے ساتھ تھے، اور جو حالات تھے اور جو چیزیں تھیں اس کے اندر سی او پی کا عمل دخل تھا. اور ظاہر ہے وہ بہت ہی عارضی شارٹ لیوڈ فینومینا تھا جو فوراً ختم بھی ہو گیا، چل تو نہیں سکا تھا نا وہ. تو اب کسی ایسے اتحاد میں آپ شامل نہیں ہوں گے جس میں ایم کیو ایم شامل ہو؟ دیکھیے، اتحادی سیاست تو ہمیشہ وقت اور حالات کی پیداوار ہوتی ہے. اس کے شان نزول اس وقت اس میں اصول کوئی چیز نہیں ہوتی ہے؟ یہ خود ایک اصول ہے کہ اس میں ہر چیز کو ایکسیپٹیبل. اگر یہ خود اصول ہے کہ بارش ہو رہی ہو تو آدمی کو گھر سے باہر نہیں. اگر یہ اصول ہے اور اے پی سی کا جو اصول ہے، یا یہ خود اصول ہے کہ آپ ایک تنظیم کو سیاسی سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو اس کے ساتھ کبھی بھی اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں تو آپ کے مفروضے پر میں کیسے بات کروں؟ مفروضہ تو آپ کا ہے نا. میں تو اتحاد پر بات کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ کرنے نہ کرنے پہ بات نہیں کر رہا. میں تو کہہ رہا ہوں جب اتحاد وجود میں آتا ہے تو ہر شریک پارٹی اپنے ذوف کا اعلان کر رہی ہوتی ہے کہ ہم اکیلے فلاں کام نہیں کر سکتے، چلو ہم سب 5-6 مل کر یہ کام کریں گے. تو وہ 5-6 اگر ایک جیسے ہوں اور ایک سمت میں موو کر سکتے ہیں تو وہ اتحاد بنا لیتے ہیں. تو اتحاد تو ذوف کی علامت ہوتا ہے پارٹیوں کی. تو مجھے تو آئندہ کے حالات میں اگر کوئی اتحاد نظر آتا ہے تو وہ تو اینٹی امریکن الائنس تو بن سکتا ہے، اور کوئی الائنس کا مجھے نظر نہیں آتا کہ گنجائش موجود ہو کہ جو امریکن انٹرفیئرنس ہے، جو اس کے بڑھتے ہوئے اثرات ہیں، اس کو روکنے کے لیے پارٹیاں پہلے اپنے اپنے پلیٹ فارم سے کام کریں اور پھر اس کے بعد وہ مل جل کر منیمم ایجنڈا. منور صاحب، اس میں کہیں دیر تو نہیں ہوئی ہے جس اینٹی امریکن الائنس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ امریکن انفلوئنس تو پاکستان میں لیاقت علی خان کے بعد سے رہا ہے اور بڑھتا رہا ہے، اور اس کو روکا نہیں گیا، بلکہ اس کا کئی مواقع پہ ساتھ بھی دیا گیا اس کا. اصل میں یہ بات جس زمانے سے آپ کر رہے ہیں نا، اس وقت تو مسئلہ ہی اینٹی امریکن اور پرو امریکن کا اتنا نہیں تھا جتنا سوشلزم اور کیپٹلزم کا تھا. جو لوگ اس ملک کے اندر بھی، یہ پوری مسلم دنیا کے اندر سوویت یونین کے حامی تھے. یہ بعد میں چائنا لابی بن گئی تھی، پرو پیکنگ گروپ اور پرو ماسکو گروپ بن گئے تھے. میرا خیال ہے انہوں نے یہ کام بہت اچھے طریقے سے نہیں کیا. اینٹی امریکن سٹانس کے بجائے وہ اینٹی ریلیجن سٹانس کی طرف چلے گئے، اور مسلم معاشروں کے اندر اینٹی ریلیجن سٹانس یا اینٹی اسلام سٹانس جو ہے وہ کبھی پاپولر نہیں ہوتا. اور وہ لوگ سیکولر تو ضرور فتوے کی زبان میں ہو جاتے ہیں لیکن وہ خود کوئی خدمت نہیں کر پاتے. تو مجھے تو اپنے ہی دوستوں سے، ہمارے سارے دوست ہیں، احباب ہیں جو لیفٹ کے بھی یہاں پر لابی رہی ہے، ہمیشہ میں اس پر بات کرتا رہا کہ تم اسلام کے خلاف کیوں بات کرتے ہو، موقع نہیں جانے دیتے. لیکن پوسٹ سوویت افغانستان جو تھا اس وقت تو امریکن انفلوئنس پاکستان میں بہت زیادہ بڑھا. یعنی اس حد تک بڑھا کہ پاکستان میں امریکی ایمبیسی کو سی آئی اے کا ریجنل ہیڈ کوارٹر بنا دیا گیا ایرانی ریولوشن کے بعد. اس وقت یہ آوازیں کیوں نہیں اٹھی؟ مجھے اس سے اتفاق ہے
جتنی لیفٹ کی لابی تھی سب امریکہ کی حمایت میں لکھنے لگ گئے. جتنے اداریہ نویس تھے اداریہ لکھ رہے تھے, جتنے کالم نگار تھے کالم لکھ رہے تھے, جتنے شعراء تھے وہ امریکہ کے. آج بھی صورت یہی ہے کہ وہ جن کے بارے میں سمجھا ہی جاتا تھا کہ ان کا تن و توش ہے ہی اس وجہ سے کہ انہوں نے سوشلزم کے نعروں کے تحت اور اس کے چھاؤں تلے زندگی اپنی پائی ہے, انہوں نے اینٹی امریکن اسٹانس کو نہیں. لیکن ضیاء کے پیریڈ میں تو لیفٹ نے اینٹی امریکن اسٹانس لیا تھا. مجھے بتائیں کہاں لیا تھا؟ ہر وقت لیا تھا. آپ چاہے نیشنل عوامی پارٹی کی بات کر لیں یا اس وقت کی دوسری جو لیفٹ کی جماعتیں ہیں, چاہے اس وقت خان عبد الولی خان ہوں یا میر غوث بزنجو ہوں, اس وقت ان کو برانڈ وہ کیا جاتا تھا کہ وہ سوویت لابی ہے. دیکھیے یہ سارے بزنجو وغیرہ تو بنیادی طور پر نیشنلسٹ تھے اور نیشنلسٹ ہونے کے ناطے یہ سب کچھ کہتے تھے جو نیشنلزم کے حوالے سے کہہ سکتے تھے. اور نیشنل عوامی پارٹی کا جو بھی اسٹانس رہا, مشرقی پاکستان کی نیشنل عوامی پارٹی پروفیسر مظفر والا جو گروپ تھا وہ تو جینوئنلی لیفٹ کا کہا جا سکتا ہے, یا کسی درجے میں باچانی صاحب ایک دوسرے. لیکن رائٹ کدھر کھڑا تھا؟ لیکن یہاں نہیں تھا. لیکن رائٹ کہاں کھڑا تھا؟ رائٹ تو ہمیں نہیں پتا کون, ہم تو اسلامسٹ ہیں. اگر آپ اسلامسٹ ہیں تو اسلامسٹ کہاں کھڑا تھا؟ ہم نے تو جتنا اکیڈمک کام امریکہ کے خلاف کیا ہے ہم سے زیادہ کسی نے نہیں کیا, اور فیلڈ کے اندر بھی بالآخر سب سے زیادہ مار ہم نے کھائی. اتنے لیفٹ کے لوگوں نے اس ملک میں مار نہیں کھائی امریکہ کے حوالے جتنی ہم نے مار کھائی, جتنی ہم نے جیلیں بھگتی ہیں اور کاٹی ہیں. وہ اسٹوڈنٹ لائف کے اندر بھی ہے اور اسٹوڈنٹ کے بعد لیبر فیلڈ کے اندر بھی, اور کسانوں کے کہاں ہے لیبر فیلڈ کے اندر لیفٹ کے لوگ؟ منور صاحب جو ایٹیز کا پیریڈ ہم دیکھتے ہیں اس میں تو کہیں بھی جماعت اسلامی کی گو امریکہ گو کیمپین نظر نہیں آتی. نہیں نظر آتی, لیکن جب ہم نے ضرورت سمجھی تو ہم نے چلائی ہے. اس وقت ضرورت نہیں کسی سمجھی. لیفٹ کے آدمی نے گو امریکہ گو تحریک چلائی اس وقت نہیں سمجھی. 60 سال میں جو سو کالڈ سوشلسٹ لیفٹسٹ تھے کسی نے گو امریکہ گو تحریک چلائی ہے اس ملک کے اندر؟ مجھے نام بتا دیں کسی کا. یہ لیفٹ کی جتنی پارٹیوں کا آپ نام آپ بھی آج چلا رہے ہیں نا, مطلب آج آپ سمجھتے ہیں. جو لوگ بڑے دعوے دار ہیں وہ بتائیں نا کہ کبھی چلائی. ان سے تو ہم پوچھیں گے, جب ان سے پوچھیں گے. ہم پوچھ رہے ہیں نا اس وقت, ان سے پوچھیں گے نا سر. نہیں آپ نے تو نیشنل عوامی پارٹی کا نام لیا. نیشنل عوامی پارٹی آپ ایم آر ڈی کے ریزولوشنز اٹھا کے دیکھ لیں. آپ ایم آر ڈی کے ریزولوشنز ایم آر ڈی تو ہیڈ کر رہے تھے غلام مصطفیٰ جتوئی, جس کو بے نظیر نے یہاں آنے کے بعد پارٹی سے ایم آر ڈی کی ریزولوشن تو موجود ہے. ریزولوشن سے کام نہیں ہوتا نا, وہ تو سارا پرو ضیاء الحق موو تھا. اس نے الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کیا غلام مصطفیٰ جتوئی نے, اور بے نظیر نے آ کر کہا کہ یہ ہمارا فیصلہ نہیں تھا جو اس نے اعلان کیا, اس نے پارٹی سے نکال دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کبھی بھی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم آر ڈی کی مثال آپ اسی طرح غلط دے رہے ہیں جس طرح نیب کی مثال غلط دی ہے. ایم آر ڈی ساری بنی تھی ضیاء الحق کے بنانے سے, ایجنسیوں کا کھیل تھا سارا. ایم آر ڈی ایجنسیز نے بنائی, اسی لیے بائیکاٹ کیا جو ضیاء الحق چاہتا تھا کہ بائیکاٹ کریں, جو بے نظیر نے آ کر اس کی ساری قلعی کھول دی اور دودھ کا دودھ پانی کے پانی کر دیا کہ جتوئی ہماری پارٹی. لیکن بات اس وقت الیکشن کی تو نہیں ہو رہی منور صاحب. ایم آر ڈی کی قراردادیں امریکہ کے خلاف موجود ہیں. ایم آر ڈی کی تحریک مجھے بتائیں سندھ کے اندرون کے علاوہ کہیں تھی پورے ملک میں؟ اگر تحریک ناکام ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوا جتوئی صاحب اس لیے کہ وہ تحریک کے لیے کام نہیں کر رہے تھے, ضیاء الحق کے لیے کام. لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ آج سمجھتے ہیں, آج اس چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں ضرورت اس سے پہلے نہیں تھی؟ نہیں, ہم نے ہمیشہ کام کیا. ہم جہاں موجود تھے کوئی پیریڈ ایسا نہیں جس میں ہمارا لٹریچر نہ ہو, ہمارا سلوگن نہ ہو. ہم نے ہی یہ نعرہ ایجاد کیا تھا, سرخ و سفید سامراج مرد آباد. کوئی اور سفید سامراج کو نہیں مرد آباد کہتا, یہ ہمارا نعرہ تھا, سرخ و سفید سامراج مرد آباد, جس پر لیفٹ کے لوگ بڑے چیوچی ہوتے تھے کہ سامراج تو ہوتا ہی, سرخ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. ہمارا یہ بحثیں چلتی تھیں, لیکن یہ سلوگن ہمارا تھا. اسٹوڈنٹ لائف کے اندر بھی 60s میں بھی تھا, جب بڑا نصف النہار پر ان کا سورج تھا لیفٹ والوں کا. لیکن خاموشی تو نہیں, خاموشی نہیں ہے کبھی بھی. یہ سرخ و سفید سامراج نعرہ ہمارا تھا, فلسفہ ہمارا. جتنا لٹریچر ہمارے ہاں اس وقت کیپٹلزم کے خلاف, امریکہ کے خلاف, اور 30s سے آپ شروع کر دیں, 40s سے شروع کر دیں, ہر دور میں ملے گا. آپ کسی نے نہیں پیدا کیا. مجھے بتا دیں آج لائبریریوں کے اندر سی آئی اے کا پیسہ نہیں انوالو تھا افغان جہاد میں؟ دیکھیے دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے, اسی لیے اتحاد بنتے ہیں. جن اتحادوں کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ جس دشمن سے آپ کو لڑنا ہے اس کا دشمن آپ کے ساتھ, جیسے آج کل بات ہو رہی 4 سیٹوں کی جو ضمنی انتخاب ہے کہ مسلم لیگ قا بھی شامل ہو جائے گی, عمران خان بھی شامل. ایک تو یہ بنیادی کلیہ ہے کہ, لیکن 2.5 سال تک جو افغانستان کا جہاد ہے وہ درے کے بنے ہوئے ہتھیاروں سے افغانوں نے لڑا ہے. جب وہ جنگ یک طرفہ طور پر جیتی بادی نظر آئی
تو नफ़े बख्श कारोबार के शेयर तो मार्केट में ऊपर हो जाते हैं ना, इसके भी